وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا اللہ نے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، باپ بیٹے دونوں بادشاہ ہیں، اور بادشاہت بھی دونوں کی عجیب ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر ان کو بادشاہت دی، جناتوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر۔ ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ داؤد علیہ السلام ان کے باپ ہیں، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ بنی اسرائیل کا ایسا بادشاہ کوئی نہیں بنا، نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور بنی اسرائیل کے ایسے بادشاہ ہیں کہ سارے بنی اسرائیل ان کی بادشاہت پر متفق ہو گئے تھے، ورنہ بنی اسرائیل کبھی نبیوں پر متفق نہیں ہوتے، ہمیشہ نبیوں سے کھینچتاڑ ان کی رہتی ہے۔ بنی اسرائیل کی نبیوں سے کھینچتاڑ، اپنے نبیوں سے، نبی بھی انہی کے قوم کے ہوتے تھے، اپنے نبیوں سے کھینچتاڑ کرتے رہتے تھے، پھر اس کی سزا بھی پاتے رہتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا نمبر آیا تو بنی اسرائیل متفق ہو گئے آپ کی بادشاہت پر، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی اور نعمتیں دی، تو ان نعمتوں کے جواب میں وہ کیا کرتے تھے؟ حدیثوں میں ہے کہ داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی ہے، زبور کی تلاوت کرتے تھے، زبور کی تبلیغ کرتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور راتوں کی عبادت کے لیے اوقات اور گھڑیاں مقرر کر رکھی تھی، اس گھڑی میں سونا، اس گھڑی میں اٹھنا، عبادت کرنا۔ کیوں؟ نعمتیں بہت ہیں، اور اللہ کا تقاضا بھی تھا کہ نعمتیں بہت دی ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے خاندان والو اپنی کارگزاریاں شکر والی بناؤ۔ قرآن پاک پڑھیں آپ، رہبری کرے گا، یہ سب ہمارے لیے رہبریاں ہیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والو شکر والی کارگزاری بناؤ، کیوں؟ نعمتیں بہت ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، یہ شکایت ہے، میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے، یہ فرمایا۔ یہ رپورٹ اللہ کی ہے، کس کی؟ سرکاری، ہاں سرکاری رپورٹ کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے۔ شیطان جب مردود ہوا اور اللہ نے اسے نکالا تو وہ یہ کہہ کر اترا ہے وہاں سے کہ میں تیرے بندوں کو ایسے بہکاؤں گا کہ تیرے شکر گزار تھوڑے رہ جائیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ سب نصوص ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، ہدایتیں ہیں ہم کو چوکنا کرنے کے لیے۔ یہ دعوت اسی لیے ہے، یہ محنت اسی لیے ہے کہ یہ چیزیں زندگیوں میں آوے اور زندہ ہو جاوے۔ تو شیطان نے یہ اللہ کا، اس کو چیلنج کہتے ہیں، اللہ کے سامنے چیلنج پھینکا تھا مجھے، ہاں یہ اس کی جرت ہے۔ مردود کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں آدم کی اولاد کو ایسا بہکاؤں گا، ان کے مالداروں کو اسراف میں ڈالوں گا۔ کس میں؟ ہاں کہ مال والے اسراف کریں گے اور اسراف سے تبذیر پر جائیں گے۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا۔ 5 روپے میں کام بنتا ہے پھر بھی 15 روپے لگائے، یہ اسراف کہلاتا ہے۔ ضرورت تو تھی لیکن 5 سے پوری ہو جاتی تھی، لیکن 15 اور 10 اور بڑھا دیے، شوق 5 کی ضرورت 15 سے پوری کرنا، اسے کہتے ہیں اسراف۔ یہ شیطان نے چلایا ہے، حدیثوں میں ہے کہ مالداروں کو اسراف سکھایا۔ جب ان کے مالوں میں اسراف آئے گا تو ان کے مالوں کی برکت اٹھ جائے گی۔ یہ مسرف ہے، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔
پھر ایک بدی دوسری بدی پر لے جاتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی پر لے جاتی ہے، یہ قاعدہ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ الحسنات اخوات والسیئات اخوات، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نیکیاں آپس میں بہنیں ہوتی ہیں اور بدیاں بھی آپس میں بہنیں ہوتی ہیں. یہ مثال کے طور پر سمجھایا ہے کہ الحسنات اخوات والسیئات اخوات، کہ نیکیاں بہنیں ہیں اور بدیاں یہ بھی بہنیں ہیں. ایک بہن سے رشتہ ہے، ایک بہن نکاح میں ہے تو ظاہر بات دوسری بہن ملنے کے لیے آئے گی کہ یہاں میری بہن ہے. ہوتا ہے. ایک بدی سے رشتہ ہو گیا ہے، دوسری بدی اس کی بہن ہے، وہ بھی آئے گی. تو ایک گناہ میں تھا دوسرا گناہ آ جائے گا، ایک نیکی پر تھا دوسری نیکی آئے گی. کہ آدمی نے وضو کیا ہے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑے گا. یہ ایک نیکی وضو کی تھی، وہ نیکی تحیۃ الوضو پر لے گئی. سنت ہے کہ وضو کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو. وضو کا حق یہی ہے کہ 2 رکعت سنت 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے. تو ایک نیکی کی تھی وضو، تو وہ دوسری نیکی پر لے گیا، یعنی تحیۃ الوضو پڑھے. تحیۃ الوضو پڑھنے کے بعد دعا مانگے گا، یہ تیسری نیکی ہوئی. یہ تیسری نیکی ہوئی. وضو بھی کیا، 2 رکعت بھی پڑھی، دعا بھی مانگی، کچھ اور بھی کرے گا. یہ علماء نے لکھا ہے نیکیاں بہنیں ہوتی ہیں، اس لیے نیکی سے رشتہ جوڑو تو وہ بہنیں اس کی آتی رہے گی ملنے کے لیے دیر سویر. اور گناہ سے اور بدی سے رشتہ جوڑا کہ اس کی بہنیں ہیں وہ بھی آئے گی. تو اسراف زندگیوں میں آیا کہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا، کہ اس کی بہن دوسری ہے، وہ کیا تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر ہے. بغیر ضرورت کے مال خرچ کرنا، شوق میں، کوئی ضرورت نہیں ہے، شوق ہے بس، وہ مال دیا ہے تو شوق میں. کہ یہ راستہ شیطان نے کھولا ہے تاکہ اللہ کی شکر گزاری نہ ہو. نبی نے وہ راستہ کھولا تھا کہ کوئی اسراف نہ کرے، مال کو نعمت سمجھ کر خرچ کرے، حق پر خرچ کرے، حق ادا کرے، وہ خیر کماوے، حکم پر لگاوے، حق پر لگاوے. اس نے کہا ٹھیک ہے، نبی کو کہنے دو، میں ایک راستہ دوسرا کھولتا ہوں. چنانچہ آج اسراف ہے دنیا میں. بازاروں کو دیکھ لو، شادیوں کو دیکھ لو، کھانوں کو دیکھ لو، کپڑوں کو دیکھ لو، سواریوں کو دیکھ لو، یہ سب. اور یہ ہم میں ہے، مسلمانوں میں. اس نے ہماری مالی حالت کمزور کر دی ہے. جی ہاں. اور غریبوں کا حق ادا نہیں ہو رہا، اس لیے ان مالوں میں برکت نہیں ہے. اور برکت کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے مال سے آخرت بناوے. جب آخرت نہیں بنتی تو یہ بے برکت ہے. جسے قارون سے کہا نہیں آخرت بنا لے، تو جس نعمت سے آخرت نہ بنے وہ بے برکت ہے، کہ وہ صرف غافل کرنے کے لیے اور گنہگار بنانے کے لیے ہے. اس میں کوئی برکت نہیں ہے. ہاں، عداوتیں ہوتی ہیں، حسد ہوتے ہیں، یہ بے برکتوں کے سارے جھگڑے اسی کے لیے. میں نے کہا نبیوں کا طریقہ نعمتوں کے بارے میں یہ رہا کہ ان نعمتوں کو وہاں خرچ کرو کہ جہاں نعمت دینے والا راضی ہو جاوے. تو داؤد علیہ السلام پر نعمتیں، سلیمان علیہ السلام پر نعمتیں، تو اپنی نعمتوں میں انہوں نے اپنے آپ کو ایسا چلایا. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے کما کر کے کھاتے تھے. یہ حدیثوں میں. حالانکہ وہ بادشاہ ہیں، ان کے پاس بیت المال ہے، خزانہ ہے، اس میں سے نہیں لیتے تھے، اجتماعی مال میں سے، اجتماعی مال میں سے نہیں لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے. لوہے کا کام کرتے تھے داؤد علیہ السلام. زکریا علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے. لوہے سے لوہے کی چیزیں بناتے تھے، اسے جو آمدنی آتی تھی اس سے کھاتے تھے. حدیثوں میں کان یاکل بعمل یدہ،
اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے داؤد علیہ السلام کما کر کے کھاتے تھے. ہاں، مال ان کے پاس ہے، خزانے ان کے پاس ہے، چابیاں ان کے پاس ہے، اجتماعی مال اس سے نہیں لیتے تھے، اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے کما کر کھاتے تھے. اور ایک دن روزہ، ایک دن افطار، اور راتوں کی گھڑیوں میں عبادت، زبور کی تلاوت، زبور کی تبلیغ، یہ سب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ داؤد اپنے زمانے میں خدا کا بہت بڑا عبادت گزار بندہ تھا. حدیثوں میں یہ سب میرے بھائیوں سبق ہے یہ، کہ نعمتوں میں کیسے رہنا ہے، کہ نعمتوں میں شکر گزار بننا ہے، اور شکر گزاری کا مطلب کہ اس کا حق ادا کرنا ہے.